نماز عصر کے بعد ایسی نفلی نماز ادا کرنا جو ذوات الاسباب میں سے نہ ہو، یہ ناپسندیدہ ہے، کراہت کا حکم رکھتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کراہت کا حکم کیوں ہے؟ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک، اور صبح کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع ہو کر بلند نہ ہو جائے اس وقت تک ان اوقات میں نفلی نماز ادا کرنا یہ درست نہیں، ناپسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس۔ فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے، غروب ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صحیح مسلم کے شارح ہیں متوفی 676 ہجری فرماتے ہیں فی احادیث الباب نہیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس وبعد الصبح حتی تطلع الشمس وبعد طلوعها حتی ترتفع وعند استواء حتی تزول۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد کسی بھی نفلی نماز سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور صبح کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جائے اس وقت تک منع فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سورج وسط آسمان میں ٹھہر جائے اس وقت بھی نماز نفلی پڑھنے سے منع ہے، اور ایسے ہی جب سورج زرد ہو جائے، غروب کے قریب ہو، اس وقت بھی۔ آگے لکھتے ہیں وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ، اور وہ کہتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایسی نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے جس نماز کا لا سبب لہا فی هذه الاوقات، ان اوقات کے اندر جس کا کوئی سبب نہ ہو، یعنی ایسی نماز جو ذوات الاسباب میں سے نہ ہو اس وقت کے اندر عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک اس نماز کی ادائیگی، وہ کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ امت کا اجماع ہے اس نماز کی کراہت پر۔ دلیل وہ میں نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کر دی۔ ذوات الاسباب، اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ ذوات الاسباب سے مراد تحیۃ المسجد کی نماز، وضو کی تحیۃ الوضو جسے ہم کہتے ہیں، وضو کی 2 نوافل وغیرہ، یا استخارہ وغیرہ کے 2 نفل پڑھنے پڑ جائیں، یہ وہ نمازیں ہیں جو ذوات الاسباب میں سے ہیں۔ بعض علماء نے، بلکہ اکثر علماء نے، محدثین میں سے ذوات الاسباب نمازیں عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن بہت زیادہ علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے منع کیا ہے۔ تو البتہ ایسی نماز جس کا کوئی سبب نہ ہو، غیر ذوات الاسباب ہو، ایسی نماز ادا کرنا عصر کی بعد نفلی نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک یہ بالکل درست نہیں۔ یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بعض احباب کہتے ہیں صحیح بخاری کے اندر 591، صحیح مسلم کے اندر 835 نمبر حدیث ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجدتین بعد العصر عندی قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں 2 نفل میرے پاس کبھی بھی آپ نے ترک نہیں کیے۔ ایک روایت کے اندر انہوں نے لفظ بولے ہیں صلاتانی ما ترکہما رسول اللہ، ایسی 2 نمازیں بھی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں کبھی ترک نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا۔ ان 2 نمازوں کے اندر انہوں نے کہا ورکعتین بعد العصر، عصر کے بعد 2 رکعتیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 590 کے اندر بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ما ترکہما حتی لقی اللہ، ان 2 رکعتوں کو، عصر کے بعد 2 رکعتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، یعنی وفات ہوگی۔ اب یہ صحیح بخاری کی ان تمام احادیث، صحیح مسلم کی ان تمام احادیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک سائل کے ذہن میں ایک خلش پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز، اور حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ عصر کے بعد نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں سورج کے غروب ہونے تک، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر مستقل پراپر ہمیں عمل ملتا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا، آپ کے خصائص میں سے تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ خصائص میں سے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو خصائص میں سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 2 رکعتیں پڑھی تھی، یہ اصل میں ظہر کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ادا کیا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1233 نمبر پر اور صحیح مسلم کے اندر 834 نمبر پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نفلی نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ ثم رأیتہ یصلیہما، پھر میں نے ان کو عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے پاس وہ انصار کی کچھ خواتین بھی آئی ہوئی تھی، بہرحال کافی لمبی حدیث ہے۔ تو میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ظہر کی بعد کی 2 رکعتیں ہیں، تو وہ میں نے انہیں ادا کی۔
اب یہاں پر پھر ایک سوال ہے کہ اگر ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں انہوں نے ادا کی ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کیسے بن گیا؟ اصل میں استدلال یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آپ نے یہ 2 رکعتیں جو ظہر کے بعد رہ گئی تھی ان کو ادا کیا تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل طور پر اپنے عمل کا حصہ بنا لیا، اس پر مداومت اختیار کر لی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اس کو مزید دیکھنے کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب فتح الباری جلد 2 صفحہ 64 پر، عمدۃ القاری جلد 5 صفحہ 85 پر ان چیزوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ نفلی نماز عصر کے بعد کا حکم کراہت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرنا خاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خاصہ کیسے؟ آپ نے وہ رہی ہوئی 2 رکعتیں ادا کی، پھر ان کو آپ نے مستقل طور پر اختیار کر لیا، کیونکہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کسی عمل کو کر کے مستقل اپنے عمل کی زینت اسے بنا لیتے تھے۔ واللہ تعالی عالم۔